حضرت لوط علیہ السلام نے جب شرق اردن ٹرانس جارڈن کے علاقے میں سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں باشندے فواہش اور معصیتوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے عیبوں اور فحش کاموں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط کرتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کی قطعی رواج نہ تھی۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور اعلانیہ فخر مباحت کے ساتھ اسے کرتے رہتے تھے۔ یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے فحش کاموں میں لگے ہوئے ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ یہ کہ بے شک تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے ہو سکتے تھے ان سے ان کو سمجھایا، اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کی نتیجے بتا کر عبرت دلائی، مگر ان پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ کہنے لگے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ جملہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام نے اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے۔ بڑے پاک باز ہے، ان کی ہماری بستی میں کیا کام ہے؟ مہربان نصیحت کرنے والوں کی مہربان نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہے اور وہ بڑے پاک باز ہے تو ان کا ہماری بستی میں کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ تم مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں، بہت سے برے اعمال ہے، تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفل اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا کی کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور گھر والوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو؟ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تل ملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط علیہ السلام بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر دیجئے، اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ اب ہو جانا ہی ضروری ہے۔ بس اس لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ 2 یا 3 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا۔